دن ہے کہ اس دن جو ہے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومنین تم مومنوں آپس میں ملو اس دن تو ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہوئے بال گیر ہوتے ہوئے کہو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام، کہ خدایا تمام تیری ذات کا شکر تمام تیرے لیے کہ جس نے ہمیں قرار دیا ان لوگوں سے جو علی کی ولایت سے آج تک متمسک ہیں اور امیر المومنین کے بعد ائمہ اطہار۔ تو لہذا آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور خداوند متعالی آپ کو ہمیشہ آباد رکھے اور اسی طرح ذکر آل محمد سنتے رہیں اور سنتے چلے سنتے رہیں۔ صلوات محمد اگر آج یہ اعلان نہ ہوا، آج یہ حکم نہ پہنچایا گیا، آج
اسلام کا ایمان کا انحصار علی کی ولایت پہ ہے، اور اللہ علی کی ولایت پر پورے دین ایمان کا انحصار رکھ کے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب میں اللہ وعدہ کرتا ہوں آج اگر علی کی ولایت پہنچ گئی تو پورا دین پہنچ جائے گا، اگر علی کی ولایت نہ پہنچی تو گویا نہ دین پہنچا نہ ایمان پہنچا۔ میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ نہ دین مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے، یہ نہ دین کسی کو سمجھ میں آئے گا نہ ایمان کسی کو سمجھ میں آئے گا، نہ حلال و حرام کے مسائل کو زندگی ملے گی، نہ نماز کو زندگی ملے گی، نہ روزوں کو زندگی ملے گی، نہ ایمان روشن ہوگا نہ دین روشن ہوگا۔ جب اس وقت تک یہ دین روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر علی کی ولایت نہیں آ جائے گی۔ تو دوستو اللہ کے نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جبرائیل نازل ہو کے آئے، نازل ہوئے تو اس وقت مقام عرفات میں پیغمبر بیٹھے تھے، پیغمبر اکرم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا جبرائیل بھائی حکم بڑا ڈاٹا ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرنا حکم بڑا سخت ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ جبریل بھائی دیکھ نہیں رہے یہ سارے یہاں جتنے مسلمان ہیں یہاں سارے مسلمان نہیں، سارے مومن نہیں، ان میں بڑے بڑے منافق بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے منافق بھی آئے ہوئے ہیں، اور جبریل بھائی میں دیکھ رہا ہوں اگر علی کی ولایت کی بات چھڑ گئی، یہ تو علی کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تو علی کو دیکھ نہیں سکتے، علی کی ولایت کا اعلان کیسے برداشت کر لیں گے؟ دوستو بہرحال مقام عرفات سے اللہ کے نبی نکلے، اور اس کے مقام عرفات سے نکل کے جو ہے مسجد خیف تک پہنچے، پھر جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حکم پہنچ جائے، علی کی ولایت کو پہنچا دیں، اب کیوں جو ہے وہ جو ہے آپ دیر کر رہے ہیں، کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ دوستو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی کی ولایت کا اعلان پہنچانا کوئی اتنا آسان بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ دوستو میں نے روایات میں دیکھا جبریل اترتا رہا، نبی خاموش رہا، مقام عرفات سے نکلا مسجد خیف تک پہنچا، پھر بھی نبی خاموش رہا، مسجد خیف سے نکلا غمیم تک پہنچا، پھر بھی نبی خاموش رہے، اب قرآن غمیم سے نکلے مقام غدیر تک پہنچے، اب جب مقام غدیر پہ پہنچے اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی کر، اب نبی کو کہے اتنی منزلیں معاف کر دی ہے، غدیر سے آگے گیا تو معاف نہیں کروں گا۔ میں نے کہا مقام عرفات میں بیان کرو، نبی تو خاموش رہا، مسجد خیف پر آئے، میں نے کہا پہنچا دو، تو خاموش رہا، اور قرآن غمیم دے آیا، میں نے کہا آپ پہنچا دے، تو پھر بھی خاموش رہا۔ اے جبرائیل کہا، اے جبرائیل جا اور جا کے نبی سے کہے کہ کیوں نہیں پہنچا رہا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل بھائی میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے ضمانت دے، حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دوستو جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی جبرائیل واپس گیا، واپس حکم لے کے آیا، کہا یا رسول اللہ اللہ حفاظت کی آیت بھی بھیج رہا ہے، دھمکی کی آیت بھی بھیج رہا ہے، حفاظت کا وعدہ کرتا ہے، میرے نبی آج پہنچا دے علی کی ولایت کو، باقی سارے منافقوں کا مسئلہ مجھ پہ چھوڑ دے۔ میرے نبی یہ جن جن منافقوں کا تجھے خطرہ ہے نا، جن جن کا ڈر ہے، جن جن کے دل کالے ہیں، جن جن کے دل کالے ہیں، جن جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، اور کھوٹ ہے، بڑے پتھر ہیں، گیڑیاں ہیں، پتھر ہیں، اور جو پتھر سنم بن کے تیرے ارد گرد رہتے ہیں، ابھی تجھے اگر ان کا ڈر ہے آج چھوڑ دے ان کو، اپنے ہاتھ پہ ان کی فکر نہ کر، جو تجھے کہاں حکم دیا گیا ہے تو علی کی ولایت کا اعلان کر، اگر انہوں نے کچھ کیا تو پھر ان سے کوئی بچ کے نہیں جائے۔ اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا ان کے شر سے، ان کے شر سے، ان کے شر سے۔ دوستو آؤ غدیر مقام غدیر خون پہ، اللہ اکبر، وہاں جہاں آج
غدیر بنی ہوئی ہے، جہاں مسجد غدیر بنی ہوئی ہے، اسی مقام پر مولا علی کے لیے ممبر، پیغمبر کے لیے پلانوں کا ممبر بنایا گیا۔ اللہ کے نبی اترے اور کہا کہ ایسا کرے میرے صحابہ یہاں رکے۔ کچھ تو صحابہ وہ اتنے تیز تھے، ان کے گھوڑے اتنے تیز تھے، جس طرح میدانوں میں بھاگا کرتے تھے، وہ غدیر سے بھی اتنے بھاگ گئے کہ جوفا سے بھی آگے نکل گئے۔ روایتیں بتاتی ہیں واقعہ، جوفا سے بھی، جو غدیر خم سے 3 میل بعد مقام جوفا تھا، جوفا سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ اب پیغمبر سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ بہت جلدی آگے نکل گئے، ان کو پیچھے بلائیں، ان کو پیچھے بلائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو آگے جہاں چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو انتظار کیا جائے۔ تو دوستوں شاید میرے مولا نے نازل بلانا میں ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، اور علی نے اپنے ذہن میں غدیر خم کا تذکرہ یاد کراتے ہوئے، سرخیاں یاد دلاتے ہوئے، لائنیں یاد کراتے ہوئے علی نے کہا تمہیں معلوم ہے میں علی کون ہوں؟ وَإِلَيْهِ يَفِيُّ الْغَالِي وَبِهِمْ يَلْحَقُ التَّالِي۔ علی تو وہ ہے جس کے لیے غدیر میں پیچھے والوں کو آگے بلایا گیا تھا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا تھا۔ میں علی تو وہ ہوں کہ جس سے آگے سب کو ملنا ہے۔ پیغمبر نے کہا سب کو بلایا جائے۔ بلال نے اذان دی، بلال سے کہا گیا بلال بلاؤ ان کو۔ یا رسول اللہ کیا کہہ کے بلاؤں، کیا کہہ کے بلاؤں؟ کہا حی علی خیر، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر، یہ جو آج ہماری اذانوں میں ہے نا حی علی خیر العمل، یہ آؤ جلدی کرو جلدی کرو، نیک کام کی طرف آ جاؤ، نیک کام کی طرف آؤ۔ تو دوستو آج تک ہماری جو اذانوں میں حی علی خیر العمل جب بھی گونجتا ہے، جب بھی آواز گونجتی ہے تو یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے، یہ اعلان کیا جاتا ہے، غدیر کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں چلو ذرا غور فکر تو کرو، آج جو اذان میں ہم حی علی خیر العمل کہہ رہے ہیں، یہ یاد دلاتے ہیں، یاد کرو اس غدیر کو جس غدیر میں علی مولا بنا تھا۔ یاد کرو، یہ آج جو ہم اپنی اذانوں میں حی علی خیر العمل کہتے ہیں، اس لیے تو معصوم سے پوچھا گیا مولا علی کا تذکرہ کہیں ہے؟ علی کا تذکرہ کہیں اذان کے اندر ہے؟ میرے مولا امام صادق علیہ السلام آقا مولا فرماتے ہیں نادان کیا تو سمجھتا ہے اذان میں علی کا تذکرہ نہیں؟ مولا کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیا تو روزانہ نماز کے لیے حی علی خیر العمل نہیں کہتا؟ مولا اس کا مطلب، مولا فرماتے ہیں اسے دشمنوں نے اپنی اذانوں سے اس لیے نکال دیا تھا، اس لیے کہ دشمنوں کو ڈر تھا جب تک اذان میں حی علی خیر العمل رہے گا ہم نہ علی سے حکومت لے سکتے ہیں نہ ولایت چھین سکتے۔ اس لیے کہ حی علی خیر العمل، یہ معصوم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یادگار ہے، غدیر یادگار ہے۔ تو اب جٹیل میدان ہے، وہاں اترا پیغمبر کا قافلہ جہاں مسجد غدیر آج بنی ہوئی ہے۔ کہا یہاں میرے ممبر لگایا جائے۔ یا رسول اللہ ممبر تو ہے نہیں۔ کہا اچھا، یہ جن کو زیادہ، جن کے گھوڑے تیز ہیں نا، جن کے ناکے، ان کے پلان اٹھا، پلانوں کا ممبر بنایا جائے۔ یا رسول اللہ بہانے کی، یا رسول اللہ مدینہ دور ہے، یہاں کیا کیسے ممبر بنا سکے گی؟ کہا نہیں، یہ جو پلان ہے ان پلانوں کو اکٹھا کیا جائے، اتارا جائے۔ دوستو صحابہ کے ناکوں کا پلان اتارے گئے، پلانوں کا ممبر بنایا گیا۔ ممبر جب تیار ہو گیا، اب اللہ کے نبی جو ہیں، اللہ کے نبی پلانوں پہ آتے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں اور ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں اور خطبے کی ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ اے میرے، ہم خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کے نبی اقرار لیتے ہیں، پہلے اقرار لیتے ہیں تاکہ پتہ کر لیں یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہے۔ اقرار لیتے ہیں کہ مسلمان بھی، پہلے اگر مسلمان ہیں پہلے پتہ تو کر لوں کہ یہ مسلمان بھی ہیں پکے یا نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی اقرار لیتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ میں نے کیا پوری ہدایت کی یا نہ کی؟ یا رسول اللہ آپ نے ہدایت کر دی، آپ نے تبلیغ کر دی، ہم کافر تھے، آپ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، ہمیں مومن کر دیا۔ یا رسول اللہ ہمیں خدا کا پتہ بتا دیا، ہمیں آخرت کا
فرشتوں کا علم ہو گیا، ہمارے پاس آپ قرآن لے کے آئے، ہماری روح نفسوں کا تزکیہ کیا، آپ نے ہمیں کفر سے پاکیزہ کیا۔ اچھا اب جب سارا اقرار کر چکے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، آپ نے اپنی تبلیغ میں ذرا بھر بھی کوئی کم و بیشی نہیں کی، تو دوستو جب اللہ کے نبی نے یہ اقرار لے لیا، اب فرماتے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، اگر اب اے نبی تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہیں عزیز ہوں یا نہیں؟ اللہ مسلمانوں مجھے یہ تو بتاؤ، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ عزیز ہوں یا نہیں؟ تو دوستو سب مسلمانوں نے ایک جواب ہو کے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں سے آپ زیادہ جو ہے ہمیں عزیز ہیں، اور آپ کو ہمارے نفسوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اتنا ہمیں حق نہیں اپنی جانوں پہ، اپنے مالوں پہ یا رسول اللہ جتنا آپ کو حق ہے۔ تو دوستو اب جب پیغمبر نے یہ اقرار لے لیا، اب میرے مولا فرماتے ہیں یا علی اب قریب چلے آئے، اب مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اب میرے مولا علی قریب آئے، کہا یا علی اور قریب آئے، علی اور قریب آئے، کہا یا علی اوپر چلے آئے۔ اب علی بھی ممبر پہ، پیغمبر کے ممبر پہ، فلانوں کے ممبر پہ چڑھے۔ دوستو روایتیں بتاتی ہیں ایک زینہ رہ گیا تھا پیغمبر اور علی میں، ایک زینے کا فاصلہ رہ گیا، آخری زینے پہ علی ہے، نچلے زینے پہ، آخری زینے پہ محمد کھڑے ہیں، نچلے زینے پہ علی کھڑے ہیں۔ تو دوستو گویا پیغمبر مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں علی اور محمد میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف ایک زینے کا ہی ہے، ایک زینے کا ہی ہے۔ اس لیے دوستو، اس لیے ممبر کی بات آ گئی ہے، میرے مولا پیغمبر کے ممبر پہ بیٹھے تھے، اب پیغمبر کے ممبر پہ بیٹھے، علی آگے سیدھے اس جگہ پہ جا کے بیٹھے۔ جب مولا امیر المومنین کی بیعت کی گئی تو مولا امیر المومنین جو ہے وہ ممبر پہ آئے بیعت لینے کے لیے، اور اس جگہ کے پہ آ کے بیٹھے جہاں پیغمبر خدا بیٹھا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے جب دیکھا تو کہا یا علی، پہلے جو خلفاء گزرے ہیں، پہلے صحابہ کرام گزرے ہیں، وہ تو نیچے نیچے بیٹھا کرتے تھے، وہ تو بالکل نچلے طبقوں پہ بیٹھا کرتے تھے، نچلے دینوں پہ۔ یا علی آپ کی بڑی جسارت آپ نے کر دی ہے، اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں جہاں محمد بیٹھا کرتا تھا، ہمارا مولا کا نبی محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتا تھا۔ دوستو میرے مولا نے سر جھکایا، سر جھکا کے پھر سر کو اٹھایا اور ممبر پہ ایک ہاتھ مارتے ہیں، اور ہاتھ مار کے علی کیا ہے، ممبر کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ علی مولا نے جب یہ خرگوشیاں سنی اور یہ الفاظ سنے، یہ کلمے سنے کہ علی تو وہاں جا کے بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھا کرتا تھا، یہ تو بڑی جسارت کی۔ میرے مولا نے جب یہ سنا، علی نے ممبر پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے کہتے ہیں ما ھذا الخشب، ما ھذا الخشب، ارے لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا، میں علی تو وہ جن نے محمد کے کندھوں پہ قدم رکھے۔ تو دوستو بات ہو رہی تھی ممبر کی، کہا یا علی ممبر پہ آئے، اور علی ممبر پہ آئے۔ اب آخری زینے پہ پیغمبر ہیں، نچلے زینے پہ علی ہیں۔ دوستو اب روایتیں بتاتی ہیں پیغمبر نے علی کو اٹھایا، پیغمبر نے علی مولا کے بازو پکڑے، اور بازو کو پکڑ کر بعض روایتوں میں ایک ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، پیغمبر نے علی کو اس طرح اٹھایا جس طرح ہم اور آپ چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس طرح۔ تو پیغمبر اکرم اب پیچھے ہیں، علی یہاں ہے، علی کو بغلوں سے پکڑا، ہاتھوں سے پکڑا، اور پیغمبر نے علی کو، اب روایتیں کہتی ہیں علی نے ممبر پر، پیغمبر نے علی کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ علی کے قدم جو ہے پیغمبر کے زانوں کے برابر چلے آئے، اتنا بلند کیا محمد جھک گیا، علی ظاہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو گویا پیغمبر یہ اعلان فرما رہے ہیں، مسلمانوں یاد رکھنا جب میں چلا جاؤں تو یہ ہے ثانی محمد، اللہ اکبر۔ تو دوستو پیغمبر نے علی مولا کا ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں علامن، آج کے دن کی مناسبت کے حوالہ سے، آج کے دن کی مناسبت کے حوالہ سے، اور یہ دن جو ہے یہ کوئی عام دن نہیں ہے، آج تو ساری کائنات جشن غدیر منا رہی ہے، ساری کائنات جشن غدیر منا رہی ہے، جنت جشن غدیر منا رہی ہے، حوریں جشن غدیر منا رہی ہے، ملائکہ فرشتے جشن غدیر منا رہے، ہوائیں چرند پرند، آج ساری کائنات جو ہے
ہر نبی نے جشن عید غدیر مانا، جشن عید غدیر، اللہ اکبر۔ علی، یہی تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں، علی کو ان سے ملاتے ہو، ان سے ملاتے ہو، ذرا آؤ تو صحیح، علی کو دیکھنا ہے تو انبیاء میں آ کے دیکھو، علی مولا آئے نہیں، اس کی ولایت کا جشن انبیاء پہلے مناتے چلے آئے، پہلے منا رہے ہیں۔ تو دوستو، جشن عید غدیر کے موقع پر، غدیر کے موقع پر اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ اٹھایا، علی کا ہاتھ اٹھا کے اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا کہ بغلوں کی سفیدی لوگوں کو نظر آ رہی تھی، اور جب ہاتھ بلند کر چکے تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الا من کنت مولا فہذا علی المولا، لوگوں یاد رکھنا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، بعد میں جھگڑے نہ کرنا کون مولا تھا کون مولا نہیں تھا، محمد مولا تھا یا کون مولا تھا، اللہ مولا ہے یا محمد مولا ہے، اور میں سارے مولے سارے اختلافات جو ہے قیامت تک جو ہے وہ ختم کر کے جا رہا ہوں۔ مولا میں اختلاف نہ کرنا، جب بھی مولا میں اختلاف آئے غدیر کو یاد کرنا کہ غدیر میں پیغمبر کسے مولا بنا گیا تھا، آج قیامت تک اعلان کر رہا ہوں، اپنی نسلوں کو بھی سمجھانا، نسلوں تک پیغام دینا، اور یہ اعلان قیامت تک جانا چاہیے، اور یاد رکھنا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یاد فرماتے ہیں یہ بچوں تک، اللہ اکبر، پیغمبر فرماتے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری، آج جو حاضر ہیں وہ سن لے، جو غائب ہیں جو نہیں آئے، تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں آج میں علی کی مولائیت کا اعلان کر کے حجت تمام کر رہا ہوں، ماں کے پیٹوں میں بھی اگر کوئی بچے ہیں وہ بھی یہ اعلان سن رہے ہوں گے، اور کیوں نہ سنتے دوستو، کیوں نہ سنتے، اعلان کرنے والا محمد ہو، جبکہ ابراہیم نے کعبے کے لیے بنایا۔ یہ پچھلی تقریر میں کہہ رہا تھا، یہ عید کے موقع پہ میں نے آپ کو بتایا، ابراہیم سے اللہ نے کہا اے ابراہیم بچوں سے ملنے آیا ہے، ذرا میرے گھر کا حج نہیں کرنا، میرے گھر کا حج نہیں کرنا، کہا یا اللہ مالک کیوں نہیں، تابع دار ہوں، تیرے گھر کا حج کر کے جاؤں گا، کہا ایسا نہیں، تیرا تجھ پہ حج نہیں ہے ابراہیم، ایسا کرو یہ ٹیلے پہ چڑھ جاؤ، ٹیلے پہ چڑھ کے جو ہے پوری کائنات کو آواز دو کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ دوستوں میں نے روایتوں میں دیکھا ماں کے شکموں میں جو بچے تھے انہوں نے بھی مشرق سے مغرب تک پوری کائنات نے، چاروں طرفوں پوری کائنات نے ابراہیم کی آواز دی، تو ابراہیم کعبے کے لیے بلائے، پوری کائنات سنے محمد اگر مولود ہے کعبہ کی طرف بلائے۔ اللہ اکبر، وہ تو کعبہ ہے، یہ علی کی ولایت ہے۔ تو دوستو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے حجت تمام کر دی ہے، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری، اس میرے پیغام کو آگے، یہ تمہارے کیا ہے، ایمان کی پہچان ہے، تمہاری طہارت کی پہچان ہے، تمہارے حلال زادے ہونے کی پہچان ہے، تم نے واقعی ماں کے شیر پینے ماں کے شیر کو حلال کیا ہے یا نہیں، تو یہ تمہاری پہچان ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرنا اور سنانا، اور یہ قیامت تک جانا چاہیے۔ آج دوستو، آج یہ آپ اور ہم سب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کون غدیر کا اعلان پہنچا رہا ہے، کون چپ بیٹھا ہے، کس کی اذانوں میں اشہد ان علی ولی اللہ آ رہا ہے، کس کی اذانوں سے اشہد ان علی ولی اللہ حی علی خیر العمل نکال دیا گیا ہے۔ تو دوستو آج ہم اپنی اذانوں میں، اپنے کلموں میں اشہد ان علی حجت اللہ امیر المومنین کے نعرے لگا کر قیامت تک یہ اعلان کر رہے ہیں، ہم کل بھی غدیری تھے، آج بھی غدیری ہیں۔ ہم تو اعلان کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم تو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ کون غدیر سے پھر گیا ہے، کون غدیر کے آج پیغام میں باقی ہے۔ تو دوستو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہ من جو ہے، من یہ لفظ جو عربی کا ہے، اس میں اتنا ہے، اتنا دائرہ اس کا وسیع ہے کہ اس میں ساری کائنات جتنے عالم ہیں، جتنے عالم ہیں
जितने आलम हैं, उनको जो है इसके अंदर अगर रख दिया जाए तो फिर भी इसका दायरा और वसी है। तो दोस्तों गोया अल्लाह के नबी फरमाना ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ तुम सहाबा का मौला नहीं, सिर्फ इन मुसलमानों का मौला नहीं, मैं सिर्फ जो है मदीने वालों का मौला नहीं, सिर्फ मक्के वालों का मौला नहीं, सिर्फ इन चंद मुसलमानों नहीं, याद रखो नहीं, मैं कह रहा हूँ मान कौन तो मौला, मैं जिसका मौला, अल्लाह अकबर, मैं जिसका मौला हूँ, मैं जिसका मौला हूँ। इसलिए कि मैं मोहम्मद सिर्फ तुम्हारे बंधुओं के लिए, अरबियों के लिए मैं मौला बन के नहीं आया। मैं मोहम्मद का वो हूँ कि जिसकी नबूवत का इकरार अगर सवालात अंबिया न करे, उनकी नबूवतें फासिल हो जाए, तो जिस तरह मैं सारे अंबिया का मौला हूँ, इसी तरह अली भी सारे अंबिया का मौला। मैं आदम से लेकर ईसा तक आदम का मौला, अली आदम का मौला, इब्राहिम का मौला, अली इब्राहिम का मौला, मैं मूसा का मौला, अली मूसा का मौला, मैं ईसा का मौला, अली ईसा का मौला, मैं यूसुफ का मौला, अली यूसुफ का मौला, मैं जकरिया का मौला, अली जकरिया का मौला। तो दोस्तों मौला था अली, अंबिया का मौला था। इसलिए मिंबर पे कहा, इसलिए मिंबर पे कहा, पैगंबर ने फरमाया अला मन यंजुरु इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी तक़वाही व इला मूसा फी हिब्बतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। अली तो वो है जो अगर कोई आदम को देखना चाहे, यूसुफ को देखना चाहे, मूसा को देखना चाहे, मूसा की हैबत, यूसुफ का जमाल, नूह का तकवा, आदम का हिल्म, इब्राहिम की खुल्लत, अली को देख ले। अली में सारे अंबिया के कमाल नजर आएंगे। दोस्तों अंबिया को गिना जाए, अल्लाह अकबर। अली के फजाइल क्या है? अली के फजाइल क्या है? अली मौला वो है कि जिसके फजाइल को अलग अलग किया जाए तो अंबिया बनते हैं, अंबिया के फजाइल को एक जगह किया जाए तो सिर्फ अली बनता है। तो मौला पैगंबर खुदा आखिर में दुआ लेते हैं, फरमाते हैं अला मन कुन्त मौला अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदि मन आदा व मंसुर मन नसरहु वख्ज़ुल मन ख़ज़लहु। या अल्लाह कि जो है मेरे अमीरुल मोमिनीन है, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला कि जो मेरे अली भाई से मोहब्बत करे, या अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर। जो अली को दोस्त रखे उसे तू भी दोस्त रख, और जो अली को दुश्मन रखे उसे तू भी दुश्मन रख, और जो अली का बुरा सोचे उसे तू भी उसको बुरा समझ, और जो जो अली से दुश्मनी करे वह आदे मन आदा हो। तो दोस्तों अल्लाह के नबी जो हैं ये दुआ दे गए हैं, दुआ कर गए हैं, माने जो अली का दुश्मन है उससे दुश्मन रख, अल्लाह उससे दुश्मन रख। दोस्तों खदीर के मकाम पर अल्लाह के नबी ने, ओ बाबा दुआ खत्म होगी तुम हाथ थल्ले भी कर ले, सलावत मोहम्मद ये दुआ का मतलब है नहीं मौलवी साहब ले आओ सलावत मोहम्मद। तो अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने मकाम खदीर पर फरमाया ये सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह अहमद पढ़ी, और फरमाते हैं मुसलमानों याद रखो ये सूरह फातिहा जो है, सूरह फातिहा अली से मखसूस है। सूरह फातिहा जो है अली से मखसूस है, सूरह फातिहा जो है, सूरह अहमद जो है अली से मखसूस है। पैगंबर अकरम ने सूरह फातिहा पढ़ी और सूरह फातिहा के अंदर है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो दोस्तों सूरह फातिहा पढ़ी अल्लाह के नबी ने, और पैगंबर फरमाते हैं गदीर खुम के मैदान में, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मुसलमानों, ये पूरी सूरह फातिहा जो है, अहमद जो है, ये अल्लाह ने मखसूस कर दी है अली के साथ। इसलिए दोस्तों अल्लाह ने सूरह मखसूस कर दी है ये फातिहा अली के साथ। और ये सूरह फातिहा वो है कि जिसको हर मुसलमान पार्ट टाइम नमाज में वाजिब तौर पे पढ़ता है, और इसका हुक्म ये है अगर फातिहा नहीं पढ़ी तो नमाज भी नहीं होती, फातिहा नहीं पढ़ी अगर किसी ने नमाज नहीं होती। तो दोस्तों सूरह फातिहा के अंदर है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मालिक साबित रख, मुझे साबित रख सिरात मुस्तकीम पर, सिरात मुस्तकीम
सिरात मुस्तकीम से लेके वलज़ालीन तक अली की ज़ात। तो गोया सूरह फातिहा की तक़सीम की जाए, आधी खुदा के हक में जाती है, आधी अली के हक में जाती है। सलावत पर मोहम्मद मेरे मौला ने जब अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान फरमा दिया, ऐलान हो गया, अब अल्लाह के नबी की विलायत का ऐलान हो गया है, अब ऐसा करो अली के हाथ पे, अली के खैमे में जाओ और अली के हाथ पे हाथ रख के जो है अली की बैत करो और ये कहना है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, या अली आप पर सलाम, या अली नहीं कहना, अमीरुल मोमिनीन कहना है। और याद रखो पैगंबर अकरम फरमाते हैं ईद गदीर के मकाम पर, गदीर खुम के मकाम पर, कि सिर्फ अमीरुल मोमिनीन मेरा भाई अली की जात, अली के अलावा जो भी अमीरुल मोमिनीन बनेगा या बनने की कोशिश करेगा या अपने बारे में कहलवाएगा वो झूठा है, वो झूठा है। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन बनना कोई आसान नहीं है। अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए पहले अर्शों पे जाना पड़ता है, अर्शों से आना पड़ता है। अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए कसीमुन नार वल जन्नह बनना पड़ता है। अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए जिब्रील जैसे फरिश्ते हो तो मौला भी बनना पड़ता है। सलावत पर मोहम्मद जश्न जो है अपने इख्तितामी मराहिल में आ चुका है। तो पैगंबर अकरम ने तमाम मुसलमान 70,000 थे या 1.25 लाख थे, जितनी तादाद थी, ये रिवायत में इख्तिलाफ है, पैगंबर अकरम ने सबसे बैत ली 3 दिन तक, 18, 19, 20 जिलहज तक, 3 दिन तक मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान होता रहा और मौला अमीरुल मोमिनीन की मुसलमान बैत करते रहे। अल्लाह अकबर, 3 दिन था, अल्लाह अकबर, 3 दिन तक अली के हाथ पे हाथ रख के, अल्लाह अकबर, मकामे गदीर में बैठ के अली के हाथ पे हाथ रख के जो है, अब मैं क्या करूं, और रिवायतें आगे आ रही है कि आप पैगंबर ने कहा न पहले असहाब बैत करेंगे, न पहले असहाब बैत करेंगे, न अंसार बैत करेंगे, कोई मुसलमान पहले बैत नहीं करेगा जब तक कि वो पहले अली की बैत न कर। तो सबसे पहले वो कहा तुम आओ आगे अली की बात करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कहा या रसूलल्लाह ये हुक्म आपका है या खुदा की तरफ से, ये जसारत आप ये अल्लाह की तरफ से है या आपका? जो अली को आपने मौला बनाया है, अली की बैत दे रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म। पैगंबर अकरम अल्लाह अकबर, ये पहले इन्होंने जसारत की, बाद में हारिस बिन नौमान फहरी ने उसने जसारत की। तो दोस्तों आखिरी जुमला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें पता तो है मैं खुदा के हुक्म के बगैर कोई बात नहीं करता। चलो ठीक है यार रसूल आप कहते हैं हम बैत कर लेते हैं। आए सूखी सूखी बैत की, कहा बैत भी कौन सी है, हमने करनी है? तो कहा बखन बखन यब्न अमीरुल मोमिनीन के अबू तालिब के लाल आपको मुबारक हो, आप हमारे मौला बन गए, आज हर मोमिन मोमना के आप मौला बन गए हैं। तो दोस्तों जब पैगंबर अकरम बैत ले चुके, एक बदबख्त उठा और बदबख्त उठ के पैगंबर के सामने आया, हारिस जिसका नाम था हारिस, पैगंबर के सामने आया, कहता है या रसूलल्लाह आपने हमें कहा हज करो, हम नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी, आपने कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे, आपने हज के लिए कहा, हमने हज किया, अभी अभी हम हज करके आ गए हैं, क्या अभी दीन में कोई बाकी शय रह गई है जो अभी आपने ये सिर्फ ये बाकी कोई शय रह गई थी क्या? ये जो आज आपने अली को हमारा मौला बना दिया है, अली की बैत ले ली है, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या अल्लाह की तरफ से कहा है? तो जब इस बदबख्त ने ये कहा, पैगंबर के चेहरे पे चार आते हैं, अल्लाह अकबर, रहमतन लिल आलमीन, गज़बनाक हुए, कहा ऐ बदबख्त क्या मैंने आज तक कोई बात भी अपनी तरफ से कही है? ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह ने कहा है। तो दोस्तों अब जब इसने जो सुना कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो मैदान में निकला, कहने लगा या अल्लाह अगर ये वाकई हुक्म तेरी तरफ से है तो फिर एक पत्थर आसमान
वसल्लम की ज़ात, जिनकी विलायत आपको मुबारक हो। और कल 18 ईद गदीर का दिन है, ईद का दिन है, बड़ी ईद है, मासूम फरमाते हैं बड़ी ईद है। और इस दिन कोशिश करें एक दो नमाजें हैं वो नमाजें ज़रूर पढ़ें। एक नमाज जो है हत्ता के मासूम फरमाते हैं कि जिसने ये नमाज पढ़ी गोया उसने यूँ समझे मैं भी गदीर खून में आज हूँ और मैंने मौला अमीरुल मोमिनीन के हाथ पे हाथ रख के मौला की बैत की। मासूम फरमाते अगर कोई चाहता है कि मैं भी वो सादत गदीर खून में होने की हासिल कर लूँ तो मौला फरमाते हैं क्या करो, जवाल के करीब तकरीबन जब जवाल हो जाए, जवाल के करीब जो है 2 रकात नमाज पढ़ो। पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह जो है वो कदर पढ़ो, दूसरी सूरत में जो है अलहम्द के बाद सूरह तौहीद पढ़ो और नमाज से जब फारग हो जाओ तो 100 दफ़ा सजदे में सर रख के कहो शुक्र। एक ये